بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں دو بڑے فیصلے آج سامنے آئے ہیں، اور یہ دونوں فیصلے جو ہیں یہ بیسیکلی کویسچن آف لاء پہ ہیں اور جس کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ ایک تو جو چیک بوگس ہوا تھا اس پر نیب کیا کارروائی کر سکتا ہے، اگر چیک باؤنس ہو جائے تو کیا چیک باؤنس کے خلاف نیب کارروائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے آج آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور 63 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے جو پنجاب حکومت کی زمین تھی، پنجاب حکومت کو دی ہے، اور جو درخواست تھی یا جو پٹیشن تھی یا جو اپیل تھی پنجاب حکومت کی، اس کو منظور کیا ہے۔ یہ کون تھا جس نے اس اراضی پر اتنے لمبے عرصے سے قبضہ کیا ہوا تھا؟ یہ غیر قانونی قبضے کا کیس تھا سرکاری زمین پر، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے۔ اور اس میں عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ شہری نے خوشاب میں جو فوڈ سکیم تھی اس میں 1958 میں خوشاب میں فوڈ سکیم کے تحت 3 برس کے لیے 8 کنال زمین الاٹ ہوئی تھی۔ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کالونیز نے 1967 میں زمین ضبط کر لی، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا تھا تو زمین ضبط کر لی۔ ایڈیشنل کمشنر نے 1977 میں الاٹمنٹ قانونی قرار دے دی۔ ممبر بورڈ آف ریونیو نے 1994 میں ایڈیشنل کمشنر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ 8 کنال زمین الاٹ ہوتی ہے، پہلے ایک ریونیو اتھارٹی ان کی جو زمین ہے اس کی جو انتقال ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، جو منتقلی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی اسے جو اپیلٹ اتھارٹی ہے ریونیو کی، وہ ان کا جو منتقلی ہے اس کو قانونی قرار دے دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو معاملہ ایڈیشنل کمشنر کے پاس آتا ہے تو وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ ایڈیشنل کمشنر نے 1994 میں کالعدم قرار دے دیا تو پھر یہ بجائے اس کے کہ یہ ہائی کورٹ جاتے، کیونکہ جو ریونیو ہے، اگر آپ اے سی کے پاس آپ کا کوئی معاملہ جاتا ہے، تحصیلدار کے پاس یا ریونیو عدالت کے پاس، پھر اس کے بعد آپ کا معاملہ کمشنر کے پاس جاتا ہے، اور اس کا تیسرا جو فورم ہے وہ آپ کا بورڈ آف ریونیو ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے خلاف پھر آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ میں جاتے، انہوں نے کیا کیا، یہ چلے گئے سول کورٹ میں۔ سول کورٹ میں انہوں نے دعویٰ فائل کر دیا۔ سول کورٹ میں جو دعویٰ ہے ان کا 2011 میں، پھر یہ زیرو سے شروع ہو گیا۔ قبضہ تو تھا ان کا، قبضہ انجوائے کر رہے تھے۔ سول کورٹ نے 2011 میں دعویٰ خارج کر دیا، اور سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا فیصلہ شہری کے حق میں آیا۔ جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کی سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف، وہ اس شہری کے حق میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک فیصلہ ریونیو اتھارٹی نے اس کے حق میں دیا تھا، اور ایک فیصلہ سول ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے اس کے حق میں دیا، اور اس کی وجہ سے وہ 1957 سے اب تک انجوائے کر رہا ہے سرکاری زمین کو، اور غیر قانونی قبضہ کر کے وہ بیٹھا ہے۔ یہ معاملہ چلا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ جسٹس انوار حسین صاحب جو کہ آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے پنجاب حکومت کی جو نگرانی ریویژن تھی اس کو جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے 7 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس کو قانونی عدالتی نظیر بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہوگا آگے آنے والے کیسز میں۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ معاملہ سرکاری زمین کا ہے، اور سرکاری زمین کا معاملہ صرف ریونیو جو اتھارٹیز ہیں ان کا اختیار ہے، سول عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ زمین پر غیر قانونی قابض شہری عطا رسول یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس سے زمین دوبارہ الاٹ ہوئی۔ ایک دفعہ تو 8 سالوں کے لیے ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ کب الاٹ ہوئی یہ نہیں وہ ثابت کر سکا۔ اس کے علاوہ شہری نے اتنے سال زمین پر غیر قانونی قابض رہا۔ حکومت 6 دہائیوں سے زمین کی نیلامی کے لیے کوشش کرتی رہی، تاہم شہری نے مختلف مقدمے بازی سے نیلامی رکوا رکھی تھی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو زمین واپس لینے اور آج کے دن تک کا لگان بھی وصول کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ نے یہ جو 63 سال زمین کو غیر قانونی طور پر انجوائے کیا ہے اس کا لگان بھی عدالت کو پنجاب حکومت کو پے کریں، اور غیر قانونی جو قبضہ تھا اس غیر سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ وہ بھی واپس لینے کا حکم جاری کیا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس میں قانونی پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب سرکاری زمین کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو سرکاری زمین کے حوالے سے ڈسپیوٹ ہمیشہ سول کورٹ میں جو ہے وہ ریونیو اتھارٹی کے پاس جائے گا، وہ سول کورٹ میں نہیں جائے گا۔ دوسری طرف جو چیک کا معاملہ ہے، جعلی چیک کا، ان کے ملزم کے خلاف جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ ملزم نے کوئی زمین کے لین دین میں عوام سے فراڈ کیا تھا، اور فراڈ کا جو انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے، وہ نیب کے پاس پینڈنگ تھی۔ ساتھ ہی اس نے جعلی چیک دیے تھے، اور جعلی چیک بوگس ہو گئے، باؤنس ہو گئے، اور وہ ڈس آنر ہو گئے۔
اس کے خلاف شہری نے جو جسٹس آف پیس ہے، جو ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، جسٹس آف پیس کے پاس اندراج مقدمہ کی درخواست فائل کی۔ اندراج مقدمہ کی درخواست میں یہ کہا گیا کہ جو چیک ڈس آنر ہوئے ہیں اس کا مقدمہ درج کیا جائے انڈر سیکشن 489 PPC 499F کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج جو کہ جسٹس آف پیس کے طور پر کام کر رہا تھا، ریٹ فائل ہوئی تھی انڈر سیکشن 22A 22B CRPC، اس کے تحت یہ ریٹ فائل کی گئی تھی۔ تو جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، جو جسٹس آف پیس تھے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی نیب کے پاس ہے تو یہ اسی فراڈ سے ریلیٹڈ چیک ہے، اس لیے اس کی تحقیقات بھی نیب کرے گا، پولیس اس کی تحقیقات نہیں کر سکتی۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے پھر اس شہری نے جسٹس آف پیس جس نے مقدمہ درج نہ کرنے کا حکم جاری کیا اور ساتھ نیب کو معاملہ ریفر کرنے کی بات کی، اس فیصلے کے خلاف وہ شہری لاہور ہائی کورٹ میں آیا اور عدالت سے کہا کہ جناب یہ وہ الگ معاملہ ہے فراڈ کا، یہ چیک ڈس آنر ہونا الگ معاملہ ہے، یہ الگ جرم ہے، وہ الگ جرم ہے، تو یہ پولیس کو کہا جائے کہ مقدمہ درج کرے۔ جسٹس آنریبل جسٹس محمد شان گل، جسٹس محمد شان گل صاحب کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی۔ 9 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اور اس تحریری فیصلے کے مطابق بوگس چیک دینا اور نیب آرڈیننس کی روشنی میں عوام الناس سے فراڈ کرنا مختلف قوانین کے تحت مختلف جرائم ہیں، وہ الگ۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایڈن گارڈن والے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کا مقدمہ ہے، اگر انہوں نے پیسوں کی واپسی کے لیے کسی کو چیک دیا ہے تو ایڈن گارڈن کے خلاف، جو ایڈن ہاؤسنگ ہے اس کے خلاف مقدمہ، جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ فراڈ کا مقدمہ تو نیب کے پاس ہے، عوام الناس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو نیب اس کی تحقیق کرے گا، لیکن اگر کسی کو چیک جعلی دیا ہے، ڈس آنر ہو گیا ہے تو اس کا مقدمہ پولیس کر سکتی ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے۔ عدالت نے کہا کہ دو مختلف قوانین کے مختلف جرائم ہیں، 2 مختلف قوانین کے تحت درج 2 مختلف مقدمات کے ٹرائل کا طریقہ کار بھی الگ الگ ہے۔ نیب کا ریفرنس عوام کے ساتھ زمین کی فروخت میں فراڈ سے متعلق ہے اور فیصلہ میں یہ بھی لکھا گیا کہ درخواست گزار کا کیس زمین کی خریداری کے لیے بوگس چیک دینے سے متعلق ہے۔ عدالت دوران کارروائی جعلی چیک کے ملزم کو نوٹس کر کے سنوائی کا موقع دینے کا ذہن رکھتی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریسرچ سینٹر نے کچھ عدالتی نظیریں بھی عدالت میں پیش کیں جس کے تحت مقدمہ درج کرنے سے قبل ملزم کا موقف سننا لازمی نہیں ہے۔ ایس ایچ او الزام کی سچائی سے قطع نظر درخواست پر مقدمہ درج کرنے کا پابند ہے۔ جب اس کے پاس جائے گی تو 154 میں یہ ہے، انفارمیشن آئے گی، وہ مقدمہ درج کرے گا، پھر انویسٹیگیشن کرے گا اور پھر وہ ملزم کو بلائے گا۔ عدالت نے بوگس چیک کیس کی تحقیقات کے لیے نیب سے رجوع کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج کا ملزم کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست مسترد کرنے کا حکم بھی کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا چیک کا بوگس چیک کا معاملہ نیب کے پاس نہیں جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ پولیس نہیں درج کر سکتی، اس آرڈر کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے نیب کی جانب سے، درخواست گزار شہری نے نیب کی جانب سے گرفتار کیے گئے ملزم کے خلاف بوگس چیک کا مقدمہ درج کروانے کے لیے جو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اس درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ بوگس چیک کا معاملہ عام پولیس 499F کے تحت دیکھے گی۔ تو یہ بڑی اہم 2 ججمنٹس آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے قانونی علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو مستقبل میں کبھی اللہ نہ کرے ضرورت پڑے تو آپ اس کو آپ کے نالج میں ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔